الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائیوں میں، نیکیوں میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا۔ الحمدللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا جو حفظ ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہوگا اور روز آپ اپنی ایک ایک آیات کو الحمدللہ بیچ رہے ہوں گے، وتھ ٹرانسلیشن بھی یاد کر رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ڈے آئے گا، انشاءاللہ جس دن لاسٹ ڈے ہوگا آپ بہت خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی دیوی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر ڈے ایک ایک آیات کو یاد کرنے کی توفیق دی۔ بس اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے جائیں اور اپنی کوشش کو جاری رکھتے جائیں۔ دیکھیے کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جس میں مشکلات نہ آئیں نا۔ بچپن میں ہماری مائیں دعائیں سکھاتی تھی نا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتح۔ جب کبھی مشکل ہو آپ یہ دعا بھی سے بھی انشاءاللہ کام لیے، یا فتح ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے آسانی ہوتی جا رہی ہے۔ تو تھوڑی مشکلات ہوں گی، ابھی آپ تھوڑا سا مشکل میں پڑیں گے اس سینس میں کہ مشکل لگتا ہے حفظ کرنا اور پھر اس کو مینٹین کرنا، لیکن اس کے بعد جو یسر ہے، آسانی ہے، وہ یہ کہ آپ الحمدللہ مصحف کو کھولے بغیر اپنے رب کا کلام اس صورت کو پڑھ سکیں گے نا۔ تو یہ کوئی چھوٹی جسے کہا جائے خوشی ہے، بہت بڑی خوشی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کر دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے حفظ کو اچھے سے آپ کو یاد کرنے والا بنا دے۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنی آیت کی طرف موو آن ہو جائیں گے۔ آج ہماری جو حفظ کی آیات ہے وہ آیت نمبر 12 ہے، سورہ جسے کہا جائے الملک ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک الذین وہ جو یخشون ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے بالغیب غائبانہ لہم ان کے لیے ہے مغفرۃ بخشش و اجر اور اجر کبیر بہت بڑا۔ چلیے آپ سب اس کی ریسیٹیشن کے لیے ریڈی ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔
چلیے مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کر دے۔ انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی تجوید کو دیکھ لیتے ہیں۔ انا اس پہ موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے، اکمل غنہ، ٹھیک ہے۔ آپ نیزل کیویٹی میں لے جا کر 2 کاؤنٹ ہولڈ کریں گے، ناٹ ان، یہ ساؤنڈ آنا چاہیے، ان یہ وائبریشن سے ساؤنڈ ان یور نوز۔ الذین، زی میں آپ نے زائی اور زائی کا مخرج کو فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ الذین نہیں ہے، یہ الذین ہے، ٹھیک ہے، زی۔ اور یہ آپ اس وقت ادا کر سکتے ہیں جب آپ کے ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے فرنٹ ایجز کے ساتھ لگے گی، ٹھیک ہے، دانتوں کے۔ پھر دیکھیے زی کو 2 کاؤنٹ، یخشون، خو ہیوی رکھیے گا، شو اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے۔ پھر ربہم میں را کو ہیوی رکھے گا، ربہم نہیں ہے، ربہم ہے، ٹھیک ہے۔ با پہ انشاءاللہ شد ہے تو اس کی ادائیگی ٹھیک ہو۔ ہم پہ آپ نے ناقص ہونا، میم پہ کرنا ہے بالغیبی، باقی کسرہ شارپ رکھیے گا باریک، لام کو آپ نے باؤنس نہیں کرنا ہے، بیل ہے ایسے کر کے، نہ ہی بل، بہت ٹائم نہیں دیجیے گا، بالغیبی، ٹھیک ہے، ٹائم توسط ہے، غی، غین کو ہیوی رکھے گا، غیبی، آپ نے اس کو غی کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، یالین ہے، بی کی کا کسرہ شارپ رکھیے گا، لہم، ہم کو دیکھیے گا انشاءاللہ کہ آپ کا ناقص بننا واضح ہو، ہم۔ پھر آپ دیکھیے میم ساکن کے بعد، اچھا ربہم سے پہلے دیکھیے میم ساکن کے بعد با ہے تو ادغام، ادغام جسے کہا جائے ادغام، سوری اخفا میم شفوی، اس کو آپ کہیں گے اخفا میم شفوی، ٹھیک ہے۔ لہم میں دیکھیے میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام میم شفوی، ٹھیک ہے، یہ میم ساکن کے رول ہے، تو آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے، لہم، ٹھیک ہے۔ اگین آپ نے نیزل کیویٹی میں آواز دے جانی ہے 2 کاؤنٹ کے لیے، مغفرۃ، مغ، کہیں پہ آواز چلے گی، مغفرۃ، ٹھیک ہے، فا کی کسرہ شارپ رکھے گا، را کو ہیوی۔ اب دیکھیے ادغام ہو رہا ہے، ادغام میں ناقص ہے، ٹھیک ہے، انکمپلیٹ ادغام ہے ود اکمل غنہ کے ساتھ، موسٹ کمپلیٹ غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مغفرۃ واجر، جیم پہ آپ کا انشاءاللہ قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، اجرون، روم پہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ لائٹ اقفا رکھیے گا، کبیر، کبیر، ٹھیک ہے، را کو لائٹ رکھیے گا۔ بارک اللہ فک۔ انشاءاللہ تھوڑا سا ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں، بڑی ہی خوبصورت آیات ہیں، بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کر دے، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں آج کی آیات میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، بالغیب میں ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا ثواب ہے نا۔ اب دیکھیے پچھلی آیات میں جہنمیوں کا ذکر تھا، جو نہ اپنے رب سے ڈرتے تھے، نہ انہیں قیامت کا یا اپنی بدعمالیوں کی سزا کا خوف تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ وہ جو بن دیکھی چیزیں ہیں، نہ ان پر ایمان لانے والے نہ تھے، اس پر ایمان لانے کو تیار نہ تھے، نہ ان سے ڈرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کے مقابلے میں دیکھیے اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو عقل سلیم کے تقاضے اور اللہ کے رسولوں اور نیک بندوں کے بتانے سے دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے ہیں نا۔ تو اصل بات ہے کہ جن کی فطرت سلیم جسے کہا جائے سلامت رہتی ہے نا، تو ان کے اس فطرت سلیم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی چیزیں بتا دی ہیں نا، تو الحمدللہ وہ دیکھے بغیر ان پر ایمان لاتے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ یوم آخرت ہو، جنت ہو، جہنم ہو، ہر چیز پر جسے کہا جائے اپنے رب سے ڈرتے ہوئے جسے کہا جائے ایمان لاتے ہیں۔ ان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو ان کے بن دیکھے ڈرے رہنے کے صلے میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، اور اسی خشیت بالغیب کی وجہ سے انہوں نے جو نیکیاں کی ہوں گی انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور خشیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شدت خوف ہے، بہت زیادہ، جسے کہا جائے خوف کی جو شدت ہوتی ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے کہ جسے کہا جائے یہ خشیت نا، یعنی آپ آسان سے الفاظ میں کہہ لیں کہ خشیت بیسیکلی کیا ہے کہ جسے کہا جائے نا یہ خوف سے اگلا درجہ ہے، خوف سے جسے کہا جائے خوف کا اگلا درجہ۔ علماء کا جو خوف ہے وہ کیسے کیسے بڑھتا ہے؟ علم کی وجہ سے بڑھتا ہے، یاد رکھیے۔ اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہے نا، وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ اور عالم کون ہے؟ جس کا علم اس کے عمل میں ڈھل جائے۔ تو ہر وہ انسان جس کا علم اس کے عمل میں ڈھلتا جاتا ہے، وہ خوف سے اگلے درجے پر چلا جاتا ہے، اور وہ ہے خشیت نا۔ اور خشیت وہ چیز ہے کہ انسان ان چیزوں کو جو اس نے اپنی جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو آئز دی ہیں، ان سے حواس خمسہ سے ان چیزوں کو انسان محسوس نہ کر سکے، بلکہ
بن دیکھے اللہ کے رسولوں نے جو بتایا پھر ان سب پر ایمان لے آئے۔ میں اور آپ یہاں پہ رک کے دیکھیں، آج ہمارے اندر خوف تو ہے لیکن خشیت نہیں ہے نا۔ اور حقیقت یہ کہ ہر نیکی کی اصل جو بنیاد ہے ایمان بالغیب ہے اور خشیت بالغیب ہے، اور گناہ سے بچنے کا اصل سبب بھی یہی ہے۔ جتنا زیادہ آپ کا غیب پر ایمان ہوگا، جتنا زیادہ آپ کے اندر خشیت ہوگی غیب کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، بن دیکھی چیزوں کے حوالے سے، آپ اتنا زیادہ گناہوں سے بچیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنائے۔ ایک تو دیکھیے بن دیکھے سے مراد تو یہی ہو گئی نا، جیسے آپ نے دیکھا کہ بن دیکھے سے مراد کی جو بھی غیب کی چیزیں ہیں نا، اور اس میں یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے، اسی طرح دیکھیے غیب سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تنہائی بھی نا، آپ کو یاد ہے تنہائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ جو 7 لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے تو 7واں وہ شخص شمار کیا جاتا ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا تنہائی میں بھی اور اپنی آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، یہ بھی اللہ کی خشیت سے ہی ممکن ہے نا۔ اب دیکھیں نا، رونا عموماً ہمیں جو آتا ہے وہ اپنی یا تو گناہوں کی وجہ سے، یا اپنے اوپر آنے والی کوئی تکلیف پر، یا کوئی ایسے حادثات جو آپ کے اندر کو ہلا دینا۔ ایسے موقع پر اگر آپ کی فطرت سلامت ہے تو آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا۔ تو یاد رکھیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ اپنے تمام احوال میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس حالت میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ اس کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرتے، نہ اس کے جسے کہا جائے حکم کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے گناہوں کی بخشش ہے۔ جب اللہ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا، اس نے ان کو ان گناہوں کی شر سے اور جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ ہے اللہ سے، اللہ کی طرف سے اجر عظیم کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کے گناہوں کو بخشے گا بلکہ ان گناہوں کی شر سے اور جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ دعا کیجیے کہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی وہ خشیت دے دے جس کے سبب میں اور آپ گناہوں سے بچ سکیں نا۔ اور آپ کو یاد ہے اللہ سے بن دیکھی ڈرنا ہی وہ بنیاد ہے جس پر انسان اپنے اخلاق کی تعمیر کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے اخلاقی لحاظ سے انسان کی زندگی پھر سنورنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے جو انسان کے اخلاق جو علم کے بعد اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اس بنیاد کے علاوہ یاد رکھیے جتنی بھی بنیادیں ہیں وہ سب کمزور اور ناپائیدار ہیں۔ میں آپ کے سامنے اگزامپل دیتی ہوں، تب آپ کو یہ بات ہو سکتا ہے زیادہ اچھی سمجھ آئے۔ آپ دیکھیے اللہ سے بن دیکھے ڈرنا انسان کے لیے وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے انسان کا اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے نا۔ اور یہ جو اخلاق کی تعمیر ہے وہ باقی جتنی بھی ہم اور طریقے استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے سے میں اور آپ اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ سارے کمزور ہیں، وہ ساری ناپائیدار ہیں۔ مثلاً دیکھیے ایک یہ کہ وہ خود کسی برائی کو برائی سمجھتا ہو، ایک انسان نا کسی برائی کو برائی سمجھتا ہو۔ دوسرا یہ کہ لوگ اس کام کو برا سمجھتے ہوں۔ تیسرا یہ کہ اس کام کی معاشرے کے دوسرے افراد پر برے اثرات پڑتے ہوں۔ اور چوتھا یہ کہ وہ جو کام ہے نا حکومت کے قانون کے مطابق جسے کہا جائے اس کی پکڑ ہے، یعنی وہ قابل معاوضہ ہے، اس کی وہ برائی ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی بنیاد ایسی نہیں ہے جو ایک انسان کو شریف اور بااخلاق بنا سکتی ہے۔ دیکھیے نا، نہ لوگ اسے ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نہ حکومت، لہٰذا جب اس کے کوئی ذاتی مفاد کا مسئلہ ہوگا تو انسان لوگوں کی یا قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے ہزاروں تعویلیں تلاش کر لے گا۔ انسان کو اگر کوئی چیز گناہوں سے باز رکھ سکتی ہے نا تو وہ یہی عقیدہ ہے کہ اللہ اسے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اللہ از واچنگ آل دا ٹائم، وہ اس کے دل کے خیالات تک سے واقف ہے، پھر وہ اسے باز پرس کرنے اور سزا دینے کی پوری قوت بھی رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی خود بخود سنورنے لگتی ہے، چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے ایسے لوگوں کو جنت میں مطلب اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے لیے جنت بھی عطا کرتے ہیں۔ تو دعا کیجیے کہ میں اور آپ بجائے کہ لوگوں سے ڈریں یا قانون سے ڈریں یا جسے کہا جائے جسے لوگ معاشرے میں برائی سمجھتے ہیں اس سے ڈریں، یا کوئی برائی جو مجھے برائی لگتی ہے میں اس سے ڈروں، نہیں، میں اور آپ اللہ کی خشیت سے ڈریں، اللہ کی خشیت سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور اس کے دل کے خیالات تک سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے اور سزا دینے پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اگر
اس طرح سے مطلب اس کو سوچیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا غیب پر ایمان بڑھتا جائے گا، آپ کے اندر خشیت آتی جائے گی اور آپ گناہوں سے بچتے جائیں گے۔ آپ دیکھیے دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو برائی سے اس لیے نہیں بچتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، بلکہ وہ کس وجہ سے بچتے ہیں؟ وہ ملکی قانون کی وجہ سے، خاندانی روایات کی وجہ سے، یا پھر معاشرے کے خوف کی وجہ سے برائی سے اجتناب کرتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی اچھی بات ہے اور اس کا دنیا میں فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن یاد رکھیے اللہ کے ہاں وہی لوگ اجر پائیں گے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے برائی سے بچتے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کو ڈر ہے کہ جسے کہا جائے چور کو ڈر ہے نا کہ خدا نہ خواستہ قانون کو توڑا تو ہو سکتا ہے چوری کی سزا میں جیل چلا جائے۔ بعض اوقات خاندانی روایت کی وجہ سے لوگ گناہ نہیں کرتے کہ ہمارا خاندان تو اتنا جسے کہا جائے معزز ہے تو اس میں گناہ کیسے کریں۔ پھر بعض اوقات معاشرے کا خوف ہوتا ہے نا، اکثر مائیں کہتی ہیں بیٹا نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس خوف سے بھی اکثر کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے خوف کی وجہ سے اکثر بچے ڈرتے ہوئے کہ کسی نے آنٹی نے نہ دیکھ لیا اور کسی نے کچھ نہ کر مطلب دیکھ لیا تو وہ کہاں سے کہاں تک بات لے جائیں گی۔ تو اس خوف کی وجہ سے اکثر لوگ برائی سے اجتناب کرنے۔ ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح بھی گناہوں سے بچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی اتنی بری بات نہیں، اس میں دنیا میں تو آپ کو فائدہ مل جائے گا، لیکن قیامت کے دن اللہ کیا وہی لوگ اجر پائیں گے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے برائی سے بچتے ہیں۔ ان سے جو گناہ بر تقاضا بشریت ہو گیا اللہ تعالیٰ نہ صرف انہیں معاف کرے گا بلکہ انہیں اجر کبیر سے بھی جسے کہا جائے ہمکنار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے غائب میں ڈرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ ہے۔ غائب سے مراد کیا ہے؟ غائبانہ سے مراد کیا؟ وہ کام اور چیز ہے جو انسان ایک دوسرے سے چھپا سکتا ہے یا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے تو ظاہر و پوشیدہ برابر ہے نا۔ اللہ جانتا ہے ہر مادے کو، ہر مادہ جو کچھ اٹھائے ہوئے اور رحم جو کچھ کم جو بھی جسے کہا جائے اٹھاتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں، اور اس کے ہاں ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے۔ وہ غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کو ظاہر کو جاننے والا ہے، بہت بڑا نہایت بلند و بالا ہے۔ برابر ہے اس کے لیے تم میں سے جو بات کو چھپا کر کرے اسے بلند آواز سے کرے، جو رات کو چھپا ہوا ہے اور جو دن کو ظاہر پھرنے والا ہے اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یک کے بعد دیگرے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کو یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو خود بدل لیں۔ سورہ الرعد کی جسے کہا جائے اس کا ٹرانسلیشن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو خود نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ نہیں بدلے گا۔ جب تک آپ کے اندر انٹینشن نہیں ہوگی کہ آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، مراد ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر پھر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی نا۔ اس لیے اس فرمان بتایا کہ تم اپنی بات کو ظاہر کرو یا خفیہ رکھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ آپ سوچیں، غور کریں، کیا جس نے انسان اور ہر چیز کو پیدا کیا وہ کسی بات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت باریک بین ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس احساس کے ساتھ گناہوں سے رکنے والا بنا دے۔ آپ کو یاد ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی فرمائی اس وقت وہ اندھیری رات میں 10 فرسخ کے فاصلے سے پتھر پر چلنے والی چونٹیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، جو توبہ کریں گے اور ایمان لا کر صالح عمل کریں ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ہاں دیکھیے برائیاں نیکیوں میں کنورٹ ہو رہی ہیں، کس وجہ سے؟ الحمدللہ آپ ایمان لا کر توبہ کر کے نیک عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے نا۔ اسی لیے تو کہا پھر ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے نا، اور اس سے مراد جنت اور اس کی بیچ بہا نعمتیں، اور ان سب سے زیادہ عظیم تر نعمت اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اس کی رضا ہے جو ہر جنتی کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمت، اس نعمت کو ہمیں لینے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کر دے اور ایسی خشیت دے دے کہ میں اور آپ گناہوں سے رکنے والے بن جائیں۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب
العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.